نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، تکبیر و تہلیل، ذکر و اذکار رب العالمین کے لیے جو پوری دنیا اور پوری کائنات کا پالنے والا، پوسنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا رب العالمین ہے، جو لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا، حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا حاجت روا، بندوں کو عطا کرنے والا بندہ نواز رب العالمین ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے جو عبادتوں کا مستحق ہے۔ درود و سلامتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے کائنات کے اندر توحید کا بولبالا کیا، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا، دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ معبود برحق صرف اللہ اکیلا تنہا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا تعداد ولا محدود درود و سلامتی ہو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حمد کا لوا دے گا، حوض کوثر کے ساتھی رہیں گے، میدان حشر کے شافی رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثنا کے بعد محترم بزرگ اور دوستو، آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے والدین کی خدمت والدین کہ والدین کی خدمت ہم کیسے کرنی چاہیے، والدین کا کہاں ہم کیسے ماننا چاہیے، والدین کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ ہمارا رہن سہن، والدین کے ساتھ ہماری گفتگو، والدین کے ساتھ ہمارے معاملات اور والدین کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا، یہ سب کیسے ہونا چاہیے، قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے سامنے کئی باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، والدین ایک ایسی زبردست نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی شکل میں ہمیں جو دیا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ سمجھو کہ اس دنیا میں والدین کا نعم البدل دوسرا کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں والدین کا نعم البدل دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ، سب سے پہلی محبت والدین کی محبت ہوتی ہے۔ والدین کا کہا ماننا، والدین کی اطاعت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اس کی اہمیت بہت زیادہ واضح کی گئی ہے، اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت والدین اور اطاعت والدین کی طرف جو اشارات کیے ہیں کہ اس میں افضل اعمال کہا گیا ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بتایا گیا ہے، اور درجات بلند ہونے کے اسباب بتائے ہیں، اور اس میں یعنی کہ زندگی میں خیر و برکت کے اسباب بتائے ہیں، گناہ معاف ہونے کے اسباب بتائے ہیں، والدین کا وجود ہماری زندگی کے اندر۔ تو یہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ہم پر ضروری اور لازمی اور واجبی ہے۔ آئیے اب قرآن حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت والدین کی طرف کیسے اشارہ کیا ہے۔
تو ہمارے سامنے موضوع سے پہلے 5 باتیں کی طرف اس کے اندر اشارہ کیا گیا کہ اہمیت والدین، اسلام کے اندر والدین کی اہمیت جو بتائی جاتی ہے، تو یہ اہمیت کیوں، والدین کی اہمیت اتنی زیادہ؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ والدین کی خدمت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ عبادت میں سب سے پہلے عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، عبادت اللہ کی ادا کی جائے گی اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا جائے گا، اللہ کی عبادت کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس آیت کے اندر والدین کا تذکرہ کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نہ نماز کا تذکرہ ہوا ہے، نہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا، نہ حج و عمرے کا تذکرہ ہوا، نہ صدقات و خیرات کا تذکرہ ہوا ہے۔ یعنی دوسرے معنی میں یہ بتایا جائے عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کے بعد اعمال میں سب سے افضل عمل والدین کی خدمت کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بر الوالدین، کہ تمہاری والدین کی خدمت کرنا، تمہاری والدین کی اطاعت کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اہمیت والدین پر سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر داخل ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کی خدمت کی طرف ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، ہم نے انسان کو اس بات کی طرف بتایا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے ماں باپ کی اچھی طریقے سے خدمت کرے۔ یعنی کہ ہماری والدین کے ساتھ ہمارا والدین کی خدمت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر داخل ہے۔ اور اگر کوئی اپنے والدین کی خدمت اگر نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی اپنے والدین کا کہا نہیں مانتا ہے، اپنے والدین کو اگر وہ صحیح طریقے سے حسن سلوک نہیں کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم برا سلوک کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت اگر ہم نہیں کرتے ہیں، تو سمجھو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پہلی سبب اہمیت کا اس کے اندر یہ بتایا گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ عبادت میں سب سے پہلی عبادت، افضل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کی توحید کو سمجھنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، اللہ کی وحدانیت پر مضبوطی کے ساتھ رہنا، اور اللہ کی وحدانیت پر ہمارا یقین محکم اور مصمم ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلا افضل عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ ان دونوں میں سے کوئی اگر بڑھاپے کی عمر پر پہنچ جائے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر پر پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اگر تمہیں بڑھاپے کی حالت میں یا بغیر بڑھاپے کی حالت میں کیوں نہ ہو، بچے کو جب والدین اگر کسی بات کی طرف حکم دیتے ہیں، کسی بات کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ تمہیں اف تک نہ کہو، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، انکاری شکل میں زبان سے اف کا کلمہ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اب ہم زبان سے اگر یہ کہہ دیں کہ میں نہیں کرتا، یہ تو دور کی بات ہے، بھلے بیزاری کا جو کلمہ اف ہوتا ہے، اللہ نے اس بیزاری کے کلمہ اف کو بھی اللہ نے حرام کر دیا اولاد پر، کہ اپنے والدین کے سامنے لفظ اف تک کہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو ڈانٹے، اور نہ ان پر اپنی چڑچڑی مزاج ان پر ظاہر کرے۔ کسی بات کا اگر اشارہ کرتے ہیں، کسی بات کی طرف اگر ہمیں حکم دیتے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے اگر ہمیں کہتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ ڈانٹنے والی، یہاں تو اللہ نے حرام کر دیا کہ تم سے مت ڈانٹو،
لیکن ڈانٹنا تو دور کی بات، اپنی طبیعت کے اندر جو چڑچڑاپن ہے وہ چڑچڑاپن چہرے پہ لا کر والدین کے سامنے اظہار کرنا یہ بھی حرام۔ تو ڈانٹنا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، اپنے چہرے پر چڑچڑاہٹ کی مزاج لا کر والدین کی بات کا انکار کر دینا یہ بھی قباحت اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی بازوؤں کو نرم مزاجی سے ان کے سامنے جھکا دینے کے ان کے اطاعت ہما وقت ان کے اطاعت کے اندر تم لگے رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم کر جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے، بچپن میں جیسے میری خدمت کی ہے، بچپن میں مجھے میرا دیکھ بھال کیا ہے، میری ہر ضرورت کو انہوں نے جیسے پورا کیا ہے، رب ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پہ تو رحم کر، اپنی مہربانی اور اپنی رحم ان پر تو عنایت کر۔ اس طریقے سے ہمیں والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے پہلا۔ اور دوسرا اس کے اندر اہمیت یہ بتائی جاتی ہے کہ والدین کے اطاعت کرنا اور ان کا احترام کرنا یہ ہمیں جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کا کہا ماننا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ جنت میں جانے کا ہمیں سبب بنتا ہے۔ آئیے حدیث کیا کہتی ہے اس کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل زیادہ افضل ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے بتایا کہ ثم بر الوالدین، پھر والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف، وہ آدمی کے ناک خاک آلودہ ہو جائے، مطلب کیا ہے اس کا ایک اشارہ ہے کہ وہ آدمی یعنی کہ برباد ہو جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ رغم انف ثم رغم انف، پھر دوبارہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کی ناک خالودہ یعنی کہ خاک آلود ہو جائے، مطلب کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ کون آدمی؟ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے کہ جس کی ناک خاک آلود یعنی کہ وہ ذلیل و خوار رسوا ہو جائے اور جو ہلاک و برباد ہو جائے، کون یہ شخص؟ قال من ادرک ابویہ عند الکبر، کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپی کی حالت میں پائے، یعنی کہ اس کے والدین اس کے سامنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے گھر میں والدین بڑھاپی کی حالت میں پایا، لڑکا نوجوان ہے، اس کے والدین بڑھاپی کی حالت میں ہیں، عند الکبر احدہما او کلیہما، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اگر بڑھاپی کی حالت میں اگر پا لے، فلم یدخل الجنہ، مگر وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب جنت میں داخل نہیں ہوتا؟ کہ والدین کو بڑھاپی کی حالت میں چھوڑ دیا، نہ ان کی صحیح خدمت کر رہا، نہ اگر وہ والدین بڑھاپی کی حالت میں کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کو ہسپتال لے کے جانا، ان کی دوائی دینا، ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی غذا، ان کا پرہیز اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، یہ سب چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ والدین اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہیں تو اکثر بڑھاپی کی حالت میں کھانسی یا اکثر بڑھاپی کی حالت میں ہانپنا اور اکثر بڑھاپی کی حالت میں آدمی یعنی کہ کمزوری جب آ جاتا ہے تو رات کے وقت زیادہ اس سے کھانسی کا آنا، ہانپنا یا کچھ ایسی آوازیں جو تکلیف کی کراہت سے جو آوازیں نکلتی ہیں، ایسے آوازوں پہ کئی واقعات ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں کہ ایسے حالات میں بیٹا اٹھ کر آ کر والدین کو ڈانٹتا ہے، کہتا کہ دن بھر تم سوتے نہیں اور رات میں جب ہم سونے کے لیے آتے ہیں تو دن بھر رات میں بھی تم ہمیں جگہ دیتے ہو، یہ تمہارا کھانسنا، اسی لیے اس سے الگ کمرے میں یا الگ جگہ پر اس کا بستر کا اہتمام کر لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ذرا غور کریں، یہی والدین کہ جب بچہ بچپنے کی حالت میں جب پیدا ہوا تو ماں اپنے بستر پر بازو میں ڈال لے کر اسے اتنے پیار اور اتنے لاڑ اور اتنے محبت اور اتنے الفت کے ساتھ اسے بچے کو سلاتی ہے کہ رات بیچ میں آدھی رات میں بچے کو اگر وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب کر لیا یا پاخانہ کر لیا
اس سے ٹھنڈ کی وجہ سے بچہ رات میں جب اٹھ جاتا ہے تو ماں اٹھتی ہے اور پیار و محبت سے اس کے کپڑوں کو چینج کرتی ہے، بدلاتی ہے اور اسے دوسرے نئے کپڑے پہناتی ہے۔ بچپنے کی حالت میں جو ایام یا دن یا مہینے یا 2 یا 3 سال کے ہو، لیکن وہی جب جوانی کے حالت میں چلا جاتا ہے وہی لڑکا، ماں جب کھانسنے لگتی ہے تو ماں کو ڈانٹتا ہے، ماں جب وہاں کچھ کہتی ہے تو اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ حدیث آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن کے ساتھ سلوک کرنا ہے تم سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ ثم من؟ پھر کہا کہ تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا تو تیسری مرتبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو تمہارا باپ۔ پتہ ہے اس میں حکمت کیا ہے کہ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک امک امک، کہ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ چوتھے مرتبہ میں کہا کہ ابوک، کہ تمہارے والد تمہارے باپ۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ 3 مرتبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو تینوں مرتبہ آپ نے ماں 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 کا لفظ لے کر آئے۔ کیوں؟ سب سے پہلے پوچھا گیا کہ میں خدمت کس کی کروں، تو پہلی مرتبہ کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری ماں۔ اس وجہ سے تم اپنی ماں کی خدمت کرنا کہ 9 ماہ تک تمہیں اپنی ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھی، 9 ماہ تک پیٹ کے اندر تمہیں پالتی رہی، تمہارے بدن کو اس نے برداشت کیا، تمہارے پیٹ کے اندر تمہارے پیر جو ہل رہے تھے، تم اپنے پیٹ کے ذریعے سے ہاتھ پیر جو ہلا رہے تھے اندر آخری ایام میں، وہ تکلیف کو اس نے برداشت کیا، اس لیے سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اور دوسری مرتبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون زیادہ حقدار ہے، تو دوسری مرتبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں۔ تو جب ماں بچے کو جب جنم دیتی ہے تو جان ہتھیلی پہ آ جاتی ہے، زندگی اور موت کے درمیان لڑتے ہوئے بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے اندر موت بھی ہو سکتی ہے، زندگی بھی مل سکتی ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ بچے کی ولادت کے وقت، زچگی کے وقت ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بتایا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عورت بھی شہید کے اندر شمار ہوتی ہے کہ جو زچگی کی حالت میں جس کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، تو بچے کو جب وہ وقت جو ولادت کا ہوتا ہے، وہ وقت جو زچگی کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے، اس وقت جو صبر و تحمل ہوتا ہے اس ماں کا، یہ تمہاری ماں اس چیز کو برداشت کرتی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ دوسرا ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون زیادہ حقدار ہے، تو تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک تمہارے لیے غذا کا سبب بن جاتی ہے، دودھ پلانے کے ایام ہوتے ہیں، تمہاری غذا تم اللہ نے اس بچے کی غذا کو اس کی ماں کے چھاتے پر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ 2 سال تک اس کی غذا، تربیت، اس کا کھلانا پلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، جب تک وہ تھوڑا 2 یا 3 سال کی عمر پر نہ آ جائے اس وقت تک ماں کا ہی کردار ہوتا ہے۔ تکلیف برداشت کرنا ماں ہی ہے، راتوں میں اٹھنا ماں اٹھتی ہے، کپڑے چینج کرنا ماں چینج کرتی ہے، یہ 2-3 سالہ مدت کے اندر۔ پھر اس کے بعد چوتھے مرتبے پہ کہا گیا کہ تمہارا باپ، کیونکہ 2 سال کے بعد تربیت پر باپ کا رول آتا ہے، 2 سال کے بعد تربیت پر باپ کا رول آتا ہے، تو تب کہا گیا کہ تمہارا باپ۔ یہ حکمت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ ماں کو اہمیت اس لیے دی کہ یہ تینوں مراحل سے ماں گزرتے ہوئے آتی ہے، اس کے بعد چوتھے مرحلے پر باپ کا کردار ہوتا ہے جو بیٹے کی تربیت کے اندر لگا رہتا ہے۔ اللہ، ماں کی خدمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ماں کی محبت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ماں بچے کے لیے ہر چیز کو برداشت کر لیتی ہے، اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے حسن سلوک، اس کی طبیعت کے لیے، اس کے صحت کے لیے ہر چیز کو برداشت کر لیتی ہے۔ لیکن ہائے افسوس، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر مار دیتے ہیں۔ ہائے افسوس، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو دکھ و درد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آخری یعنی کہ بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے اولاد، وہی اولاد ان پر ڈانٹتے ہیں، وہی اولاد ان کے اوپر الفاظ کستے ہیں، وہی اولاد ان کے لیے یعنی کہ ایک مصیبت بن جاتی ہے جو ماں باپ بچپن میں ان کو پالے پوسے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کرے جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ آئیے تیسری چیز کے اندر بتایا گیا
کہ ان کا احترام اور ان کی اطاعت کرنا یہ محبت کا سبب بنتا ہے والدین کے لیے، اور اولاد کے درمیان محبت کا ایک سبب بنتا ہے، اور تیسرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، یہ تیسرا سبب۔ چوتھا سبب اس کے اندر بتایا گیا کہ ان دونوں کا احترام کرنا، ان دونوں کی عزت کرنا، ان دونوں کی تکریم کرنا، ان دونوں کی اطاعت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا، اس وجہ سے کہ تمہارا دنیا میں وجود ہوا ان دونوں کی وجہ سے۔ ماں باپ کی وجہ سے ہی ہمارا وجود ہوا اس دنیا کے اندر، ورنہ ہمارا کہاں وجود ہے؟ تو ماں باپ سبب بنے ہی ہمارا اس دنیا کے اندر آنا، اس وجہ سے ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتایا وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ چوتھی چیز۔ آئیے پانچویں چیز اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ والدین کی اہمیت کے تعلق سے کہ والدین کی خدمت اگر ہم والدین کی خدمت کریں تو ہماری اولاد ہماری خدمت کرے۔ ہم اگر اپنے والدین کی خدمت کریں، ہم اگر اپنے والدین کا کہا مانیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو پیچھے ہماری اولاد جو آتی ہے اس کا اولاد ہماری خدمت کرے گی، کیونکہ اس میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ملتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرے گی۔ یہ 5 نقاط بتاتے ہیں اہمیت والدین کے اندر۔ آئیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں وعدے کیا ہے ان چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، انہوں نے بتایا کہ 3 آیات سے یہ ہوتی ہیں، متساوی ہوتی ہیں، کہ آدمی ان 3 آیات کے اندر اگر عمل کر لے تو اس کے لیے عمل قبول ہوگا۔ کیا ہیں وہ 3 آیات؟ آئیے سورہ تغابن آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اس کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرنا دوسری کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے جو بتائے ہوئے طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا اس پر اگر نہ چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے، یعنی کہ دونوں کی اطاعت لازم و ملزوم ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی اگر نافرمانی کرے تو دوسرے کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے۔ اب آئیے دوسری آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن وہ مالدار ہے، زکوٰۃ ادا کیے بغیر اپنا تزکیہ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا نماز پڑھنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کہ اپنے مال میں سے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو سمجھو کہ اس کا نماز کا پڑھنا بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ اب آئیے تیسری چیز وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور والدین کی شکر اگر نہ کریں، والدین کی اگر ناشکری کریں تو اللہ کا شکر ادا کرنا بیکار ہے۔ یعنی کہ ان لفظوں کے ساتھ دوسرے لفظ کے ساتھ لازم اور ملزوم ٹھہرا دیا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں والدین کا شکر ادا کیجیے، اور اگر والدین کی ناشکری کرتے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اور دوسری بات قرآن میں اللہ نے سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 میں جو بات بتائی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اس کے اندر اللہ نے عبادت کی طرف بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ نے کیا بتایا؟ والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے عبادت توحید یہ سب سے افضل عمل ہے، پہلے اس کا حق ادا کیا جائے، اور خدمت میں جو سب سے پہلے خدمت کا حق ہے وہ والدین کی خدمت کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے۔ اب آئیے قرآنی آیات کی طرف ہم چلتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے تعلق سے کتنی اہم باتیں اس کے اندر بتائی ہیں۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ احسانہ کا جو لفظ ہے 3 جگہ پر اللہ نے بتایا ہے کہ احسان کرو۔ تو احسان کا معنی یہ ہے، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسی شفقت اور ایسی محبت جس کے اندر کراہیت کا شائبہ نہ ہو۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ ایسی شفقت اور ایسی محبت کہ جس میں کراہیت، مطلب کہ انسان کی طبیعت مزاجی جو چڑچڑا پن ہوتا ہے وہ اس کے اندر شامل نہ ہو، وہ احسان کہلاتا ہے۔ اور 3 آیتوں کے اندر اللہ نے لفظ احسان کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
کہ ہم نے والدین انسان کو یہ نصیحت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیوں؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف برداشت کیا، اٹھا حمل اس کو جو تھا اس کو برداشت کیا، اور جب جنم دینے کا ولادت کا وقت آیا تو تب بھی تکلیف برداشت کر کے اس نے ولادت. اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا گیا. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. یہاں بھی وہی بات بتائی کہ ہم نے انسان کی اس بات کی طرف اشارہ کیا، وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ والدہ نے اسے تکلیف برداشت کر کے اس کو بچے کو جنم دیا ہے. پھر اس کے بعد بتایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، تم میری طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ کے عبادتی معاملات میں اگر والدین آڑ آتے ہیں، نافرمانی کرنے کے لیے اگر کہتے ہیں کہ والدین اللہ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں اگر بدعت کی طرف، شرک کی طرف، خرافات کی طرف اگر اشارہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، فلا تطعهما، اللہ نے صاف طریقے سے بات بتا دیا کہ میری عبادتی معاملات کے اندر، میری توحید کے اندر، میری عبادت کے اندر اگر یہ لوگ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں، تمہیں بدعت کرنے کے لیے کہیں، یا تمہیں خرافات کی طرف اگر لے کر جاتے ہیں تو ہم پر یہ ضروری بنتا ہے کہ فلا تطعهما، ان کی بات اس چیز پر نہیں ماننا چاہیے. باقی وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اللہ نے کہا کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دنیاوی معاملات جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دینی معاملات میں اگر وہ اللہ کی عبادت کے اندر اگر کوئی خلل کرنے کا سبب بنتے ہیں فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہ کریں. لیکن دنیاوی معاملات میں وصاحبهما فی الدنیا معروفا، کہ تم دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا طریقے سے سلوک کریں. اس کے اندر سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی حالت میں چلے جاتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اب اس آیت کی روشنی میں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اس آیت کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اف اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر اولاد سوئی ہوئی ہے، بچہ سویا ہوا ہے اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک آ کر بچے کو اگر اٹھاتے ہیں تو نیند میں سے اٹھتے ہوئے اگر کوئی لفظ یا نیند میں سے اٹھتے ہوئے اف جو کہہ دیتے ہیں، وہ چیز تک اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کیا. جب اٹھاتے ہیں تو ان کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھ جانا چاہیے. کہ نیند کی حالت میں بھی اگر آدمی اف کہے وہ چیز بھی منع کیا گیا ہے کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور نہ ان کو تم ڈانٹو. وقل لهما قولا کریما، اور جب بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، پست آواز میں، نیچی آواز میں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کیجیے. اپنی آواز کو ان کے سامنے بلند مت کیجیے، اپنی آواز کو ان کے سامنے اونچی مت کیجیے. آتے ہیں اور بھی تعلیمات کہ والدین کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ ہمارے سلوک، اور بھی اس کے اندر باتیں آتی ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پہلے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ ساری چیزیں تم پر حرام ہیں جو والدین کو تکلیف دینے کا سبب بنتی ہے. والدین کو تکلیف دینے کا سبب جو بنے وہ ساری چیزیں انسان کے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے. آئیے سورہ نساء، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا چیز، ما حرم ربکم، جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ شریک نہ کریں. سب سے پہلی بات اللہ نے کیا بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی عبادت میں، اس کی معاملات میں، اس کے علم میں، اس کے قضاء و قدر میں، اس کے منشا میں، اور اس سے تعلق جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے، اور جو بھی معاملات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، درندوں میں سے، چرندوں میں سے، تکوین یعنی کہ کائنات کی چیزوں میں سے کسی بھی، نہ جنوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ انبیاء میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں سمجھو کہ اس کی ساری عبادت ختم ہو جائے گی. اللہ نے حرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یعنی کہ رزق، یہ روزی روٹی کے ڈر سے اور تنگی اور فقیری کی ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو. اس طریقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اشارہ کیا ہے.
آئیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور یہاں بھی احسان کا لفظ اللہ نے لایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا لے آیا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی کہ رشتہ داروں کی خدمت میں سب سے پہلا کس کو لایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پھر اس کے بعد قریب رشتہ دار، یتیم یا دوسرے جتنے بھی پڑوسی ہیں سب کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا ہے، سب سے پہلے تذکرہ اللہ نے لایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ آیت اس کے اندر اللہ نے بتایا۔ آئیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، جب آ کر پوچھیں، وَيَسْأَلُونَكَ، تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کن لوگوں پر خرچ کریں، یعنی کہ ہماری مال، ہماری دولت، ہماری کمائی، ہمارا پیسہ کن لوگوں پر ہم خرچ کریں۔ جب پوچھتے ہیں تو قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، سارا تذکرہ اللہ نے کیا، لیکن سب سے پہلے یہاں کیا بتایا؟ ما انفقتم من خیر، اور اگر تم بھلائی کے راستے میں اگر خرچ کرتے ہیں، بھلائی اور نیکی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی مال خرچ کرنا ہے تو بتایا کہ فللوالدین، سب سے پہلے والدین پر خرچ کریں، سب سے پہلے والدین پر خرچ کریں۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے مال میں سے اپنے والدین پر خرچ کریں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کو والدین سے چھپا کر رکھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کو اپنی بیوی پر یا اپنے بچوں پر ایسا بہا دیتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مالدار ہیں اولاد، لیکن ماں کو ان کو غریبی اور فقیری کی حالت میں پھٹے کپڑے، بوسیدہ کپڑے کونے میں، کسی گھر کے کسی کونے میں لے جا کر بٹھا دیتے ہیں انہیں، نہ ان کی عید کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی گھر کے اندر کوئی شادی بیاہ ہے تو اس کے اندر ان کو شامل ہونے دیتے ہیں، اور اگر شامل ہو جائے تو ان کو کسی کنارے پر بٹھا دیتے ہیں۔ مہمان اگر کوئی گھر میں آ جائے تو والدین کو مہمان کے سامنے لاتے نہیں، کیوں؟ کیونکہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کو اٹھانا بٹھانا یہ ہم سے نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو لے جا کر کسی کونے میں لے جا کر بٹھا دیتے ہیں۔ جو ہمارے چلنے کا سبب بنے ہیں انہیں ہم سہارا نہیں دیتے، اور جن کی انگلی پکڑ کر ہم چلنا سیکھے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے بوڑھا باپ، اٹھ نہیں سکتا ہے تو اسے لکڑی تھما دیتے ہیں کہ تم اس سہارے سے اٹھو بس۔ جو ہمیں جن کی انگلی پکڑ کر ہم چلے ہیں ان کو مسجد تک لے جانے کے لیے ہمارا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جو بچپن میں ہمارے کپڑے چینج کیے ہیں ان والدین کو ہم نئے کپڑے لا کر دینے کے لیے ہمارے ہاتھ آگے نہیں آتے ہیں، اور جو بچپن میں ہمیں کھلائے پلائے، ہمارے پیر پٹکتے ہر خواہش کو جنہوں نے پورا کیا ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہم ان کی مرادوں کو پورا نہیں کرتے۔ کتنے ایسے والدین ہیں کہ اپنی خواہشوں کو اپنے دلوں کے اندر رکھ کر ایسے ہی مر جاتے ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں کہ اپنی تمام مرادیں اپنے دل میں رکھنے بچے کو بتا نہیں سکتے سامنے، کیوں؟ بچہ جوان ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، ہٹا کٹا ہے، ماں سوچتی ہے بوڑھی ماں اگر میں اس سے کہہ دوں تو بچہ مجھ پہ ناراض ہو جائے، اگر میں کہہ دوں تو بچہ مجھ سے روٹھ جائے گا، اگر میں کہہ دوں تو بچہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، یہ سوچ کر کئی ارمان اور کئی خواہشیں اپنے دل کے اندر یہ رکھ کر ماں ایسی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ بہت زیادہ سننے اور بہت زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ بہت زیادہ سننے اور بہت زیادہ بولنے کے۔ میں ان کی عبدالرحمن العریفی کی کتاب پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس کے اندر اپنا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ ان کی والدہ کو سننے کی زیادہ یہ تھی، عادت تھی کہ کوئی بھی باہر جو بھی کچھ ہو جاتا ہے آ کر سنا دو، طبیعت خوش ہو جاتی تھی، طبیعت ان کی خوش ہو جاتی تھی۔ تو عبدالرحمن العریفی اپنی کتاب کے اندر یہ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، میں بہت خوش نصیب ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرے بیانات اور میرے تقاریر اور میرے محاضرے اور میرا جو دعوتی کام ہے سب باہر جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے، میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن جب بھی میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں سب سے پہلے میں والدہ کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہوں، راستے میں جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ واقعات لا کر میں اپنی ماں کو سناتا ہوں، ماں خوش ہو جاتی ہے اور میرے پیشانی کو بوسہ دیتی ہے، اس لیے میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں۔ جبکہ وہ خدمت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے انہیں، لیکن ماں ان سے خوش ہے، کیوں؟
باہر کے واقعات جو بھی دیکھتے آتے ہیں اپنے محاذرے کے ادھر کے واقعات آ کر اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر سنا دیتے ہیں کہ ماں میں نے یہ دیکھا، ماں ایسا کیا، کیونکہ وہ سننے کی عادت تھی، ان کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ چاہے اسے عبد الرحمن ریفی کہتے ہیں کہ چاہے میں گھنٹہ جب تک ماں مجھے یہ نہ کہہ دے کہ بیٹا بس کر، تم اپنی آرام کر لو، جب تک یہ نہ کہہ دے بس کر، اس وقت تک میں بولتے ہی جاتا۔ ماں کہہ دے بس کر تب اٹھ کر جاتا۔ کچھ بڑھاپے میں یہ بھی حالتیں ہوتی ہیں کہ سننے کی عادی ہوتی ہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے تڑپتے ہیں کہ میرا بیٹا آ کر مجھ سے کچھ کہے، مجھ سے بات کرے، مجھے ہنسائے، میری دل لگی کرے، میری دل جوئی کرے، مجھ سے کچھ باتیں کرے، لیکن اللہ اکبر کتنے ایسے اولادیں ہیں کہ ماں باپ کو تنہا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تنہا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ترستی ہے ماں بیٹے کی آواز سننے کے لیے، بیٹے کی کچھ باتیں سننے کے لیے ماں ترستی ہے، تڑپتی ہے، لیکن سنانے والے نہیں۔ ارے ماں باپ نہیں ہے۔ بچپن میں ہمیں لوری دے کر سناتے تھے، لوری دے کر ہمیں سلاتی تھی، روئے تو ہم لوری دے کر ہمیں خاموش کرواتی تھی۔ یاد کرو ذرا بچپن کے اس واقعات کو ذرا یاد کرو، بچپن میں کیسے کیسے انہوں نے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ راتوں کی نیند حرام کر لی ہے، راتوں کا چین و سکون حرام کر لیا۔ ہمیں اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑی ہے، اگر وہی چیز انہیں ان پیسوں سے انہیں دوسری کوئی اور چیز ہے تو اپنی چیزوں کو قربانی دیتے تھے، ہماری چیزوں کو پورا کرتے تھے یہ والدین۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ والدین کے اوپر قربانی دینے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے سامنے ایسے واقعات بھی آئے ہیں، ہمارے سامنے ایسے واقعات جب شادی ہو جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیا، لیکن اکثر واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے، اب ساس بہو کے اندر جب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو شوہر زیادہ اپنی بیوی کی ہی سنتا ہے، ڈانٹتا ہے کس کو؟ اپنی ماں۔ پہلے کون؟ ماں پہلے، ماں کے بعد ہم آئے، جب ہم ہیں تو یہ آئی، ان کے وجود سے ہمارا وجود ہوا، اور ہمارا وجود جب ہے تو یہ ماں پہلے، ماں کے بعد ہم، ہمارے بعد یہ آئی ہے۔ جب ہمارے تین درجوں کے بعد آنے والی یہ والدین کی جب بات آ جاتی ہے تو اس کو لا کر پہلے درجے پہ رکھ دیتے ہیں، والد کو اٹھا کر، والدین کو اٹھا کر آخری درجے پر اٹھا کر انہیں ڈانٹ کر بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے والدین کی دوائیوں کا، والدین کی صحت کا خیال نہیں کرتے، اس کی خواہشات کو پوری کرتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ بولو کیا جواب دیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا، ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ ماں باپ اگر ہم سے راضی ہیں، ماں باپ اگر ہم سے خوش ہیں، سمجھو کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو سمجھو کہ اللہ بھی ہم سے، بولو اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی کے اندر رکھا، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ ہم اللہ کو خوش کرنی ہے، ہمارے والدین کا کہا، ہمارے والدین کی سنیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا۔ اللہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، خرچ کرنے کا جب معاملہ آ جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، بعد میں بیوی بچے سب بعد میں، پہلے والدین کا لحاظ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم سے اگر کوئی بھی غلطی اور کوئی بھی ہم سے کوتاہی والدین کی خدمت میں ہے تو سب سے پہلے ہم والدین، ابھی بھی وقت ہے ہمارے سامنے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سے اگر والدین کے ساتھ کچھ چھٹیوں میں جب جاتے ہیں، یہاں چھٹیوں میں ہوتی ہے ہر ایک کی خواہش کے بیوی کے ساتھ گزارے، بچے کے ساتھ گزارے، تو اس میں ماں باپ کا بھی حق ہے، تو ماں باپ کے ساتھ بھی کچھ وقت نکالو۔ لیکن ہم سے اگر کوئی کوتاہی میں تو فوراً ابھی بھی وقت ہے کہ ہم فون کر کے اپنے والدین سے معافی مانگ لیں ان چیزوں میں جس سے ہماری وجہ سے والدین کو اگر تکلیف ہوئی ہے۔ خاندان اگر خوش رہنا ہے تو والدین اگر خوش رہو، والدین کو اگر خوش رکھیں تو گھرانہ خوش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے اس گھر کے اندر جس میں والدین کی خوشی ہوتی ہے۔ ارے وہ گھر نحوست کے برابر ہے جس کے اندر والدین ناراض ہیں یا جس کے اندر والدین کی خدمت نہیں کی جاتی ہے۔ بھلا چاہے تم کتنی ہی خوشی کے چیزیں لا ڈال دو، لیکن سکون، بولو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ والدین ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر والدین کی۔ آئیے واقعات اور بھی آتے ہیں کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی خدمت کے تعلق سے کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، آپ ہجرت کر کے جب جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی والدہ کی معافی کے لیے، استغفار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کے کلمات کہوں، معافی مانگ لو اپنے والدہ کی۔ تو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، تم اپنی والدہ کے حق میں استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں زیارت کروں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے ماں کی قبر کی زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گئے ہیں قبر کی زیارت۔ قبر کے پاس آپ گئے، وہ بکا، اللہ کے نبی روتے ہیں، ماں کو یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں۔ وبکا من حولہ، اور جو بھی صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف تھے سارے سب رونے لگے، صرف محض نبی کے رونے کی وجہ سے۔ نبی کیوں روئے؟ اپنی والدہ کو یاد کر کے روتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، خبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں والدہ کو یاد کر کے جب روتے ہیں تو سارے صحابہ وہاں آپ کے ساتھ رونے لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا، ان کا باپ آزر بتوں کا پجاری، بتوں کا بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کا پجاری ہے، لیکن بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، سمجھاتے ہیں اپنے باپ آزر، جب سمجھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کتنے لہجے، کتنے نرم لہجے اور کتنے یعنی کہ ایک دم خوش مزاجی اور نرم مزاجی کا لہجہ سامنے رکھ کر سمجھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ، ابراہیم کہتے ہیں کہ اے باپ، تم کیوں عبادت کرتے ہو ان بتوں کی، ان پتھروں کی، ان مورتیوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ لا يسمع ولا يبصر، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تمہیں کوئی چیز کا فائدہ یہ دے سکتے ہیں۔ سمجھانا تھا، سمجھا دیا ابراہیم، لیکن آزر نے کہا کہ تم کیا بتانے والے ہو، تمہیں میں گھر سے نکال دوں گا، تمہیں شہر سے سفر کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا، دھمکیاں پہ دھمکیاں لگے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جبکہ باپ پجاری ہے، مشرک ہے، بتوں کا پجاری اور مشرک ہے، لیکن کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، میں تمہارے لیے، تمہارے گناہوں اور تمہارے گناہوں کے لیے میں اللہ سے معافی مانگوں گا، تمہاری ہدایت کے لیے میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے یا نہ کرے، یہ اور بات ہے، لیکن کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ سأستغفر لک، میں اپنے تمہارے گناہوں کے لیے میں اپنے رب سے میں معافی طلب کروں گا۔ اللہ، یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہا جاتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے تعلق سے جو بتاتے ہیں اس میں سورہ مریم کے اندر کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، والدین کی خدمت میں بہت زیادہ نرم ہو جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، اللہ مجھے اور میرے والدین کو معاف کر دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنَاتُ، اور جو ایمان والے داخل ہو جائے ہر مومن بندے اور مومن بندی کو تو معاف کر دے۔ یہ تذکرہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آئیے احادیث کی طرف چلتے ہیں کہ احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت والدین پر کیسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، وسخطہ فی سخطہما، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ بچنا چاہیے اپنے والدین کو ناراض کرنے سے، اپنے والدین کو ناراض کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عبرانی کے اندر یہ حدیث ملتی ہے ہمیں۔ ترمذی کے علاوہ سارے اہل سنن کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ کہتے ہیں کہ قال کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا جئت ابایعک علی الحجرہ، کہ میں آیا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہجرت کی۔ ایک آدمی، ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، جب ہجرت پہ جاتی تو ہجرت کی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، میں اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ شخص؟
میں اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑ کر آیا کہ وہ رو رہے ہیں، اور میں اس نیت سے آیا ہوں کہ میں ہجرت کر کے چلا جاؤں، اور آیا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الیہما، جاؤ اپنے والدین کے پاس، جاؤ اپنے والدین کے پاس، فاضحکہما، تم ان دونوں کو ہنساؤ، جیسے تم رلا کر آئے ہو ویسا تم جا کر انہیں ہنساؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ہجرت کی اجازت نہیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ تم ان کو روتے ہوئے حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں نا، جاؤ ان کے پاس جا کر ان کو ہنساؤ، جیسے تم رلا کر آئے ہیں ویسا تم ان کو ہنساؤ، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنا یہ تمہارے لیے یہ ہجرت کے برابر تمہیں اس کے اندر اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ، اور والدین کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو مؤخر کر دیا۔ جہاد پہ جانے والے صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تمہارا سب سے بڑا جہاد، جاؤ تمہارے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ، اور جہاد کے میدان میں جائیں شہید ہو جائیں تو جنتی ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل جہاد کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ والدین کی خدمت کے تعلق سے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے اس کے اندر کہ جب آیا مسند احمد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، معاویہ بن جاہمی السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ انہ استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد معہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہے جہاد میں ان کے ساتھ جانے کے لیے، فامرہ ان یرجع ویبرأ امہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور یہ حکم دیا کہ تم واپس ہو جاؤ، جاؤ اپنے والدین کی، تم اپنے ماں کی خدمت کرو۔ فلما کرر علیہ، جب یہ صحابی بارہا کہہ رہے تھے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم چلے جاؤ، واپس جاؤ، اپنے والدہ کی خدمت کرو، وکرر علیہ، اور پھر دوبارہ پوچھا اجازت، یہ صحابی پھر دوبارہ پوچھتے ہیں اجازت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویحک، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اور تم مجھ سے کہتے پھر دوبارہ مجھ سے اجازت طلب کرتے ہو، ویحک، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ارجع، چلے جاؤ، الزم رجلہا، تم اپنے ماں کی پیر پکڑ لو، مطلب ان کی خدمت میں لگ جاؤ، ثم الجنہ، اسی میں تمہاری جنت ہے، جاؤ تمہاری ماں کی خدمت میں لگ جاؤ، وہی تمہارے لیے جنت کا سبب ہے۔ جہاد پہ جانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو منع کیا، اور والدہ کی خدمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ایک اور حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ قال ثلاث، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمرے سے بچائے جس کے اندر یہ تذکرہ ہوا ہے، اس گروہ سے بچائے جس کے اندر یہ تذکرے ہوتے ہیں۔ کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، یوم القیامہ، تین ایسے آدمی جس کی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر کرم کرے گا ہی نہیں، دیکھے گا، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت اٹھائے گا۔ تین اشخاص کون؟ آئیے بتایا۔ سب سے پہلے اس کے اندر انہوں نے کیا تذکرہ کیا ہے؟ دیکھیے، العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، لا ينظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نظر کرم اور نظر رحمت نہیں اٹھائے گا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، لباس میں، چلن میں، بول چال میں، سب میں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس عورت، اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ مرد، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا۔ والدیوث، اور دیوث شخص، دیوث کس کو کہتے ہیں؟ دیوث وہ شخص جو اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ کر پھر بھی خاموش ہے، اپنی بیوی جو بدکار، بدچلن، بدکاری، بدفعلی ہے، اسی عمل پر اسے دیکھ کر پھر اسے اپنا کر اپنے گھر پہ ہی رکھے، اور اس کے ساتھ وہ ویسے ہی معاملات جو ازواجی معاملات رکھتے ہیں، کہ بے حیائی کو دیکھ کر خاموش رہ جائے، بے حیائی کو دیکھ کر خاموش رہ جائے، وہ دیوث ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ دیوث اور وہ مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور مرد اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، یہ تین کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث جس میں کیا کہا جاتا ہے اس کے اندر، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور تین ایسے اشخاص جو جنت میں جائیں گے نہیں، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کون؟ العاق لوالدیہ،
اپنے والدین کے نافرمانی کرنے والا، ومدمن الخمر اور شراب پینے والا، والمنان بما اعطا کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا یہ، اور شراب پینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، لا يدخلون الجنہ یہ تینوں جنت کے اندر داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے، والدین کی ہمیں بھرپور خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 10 کلمات کی طرف مجھے وصیت کی، 10 کلمات کا مجھے اشارہ کیا اور 10 کلمات پر عمل کرنے کے لیے مجھے کہا۔ اس میں سے پہلی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لا تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ اگر تمہیں قتل کرنے والے مشرک اگر قتل بھی کر دیں اور تمہیں مشرک اگر جلا کر ختم بھی کر دیں تب بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ وَلَا تُعَقِّلْنَ وَالِدَيْكَ اور تم اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ، یہاں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ آئیے صحابہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہتے تھے، صحابہ اپنے والدین کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا صحابہ کا۔ اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا اراد ان یخرج من بیتہ، کہ ابو ہریرہ جب اپنے گھر سے نکلنے کا جب ارادہ کرتے ہیں باہر جانے کے لیے تو آتے ہیں اپنی ماں کے پاس، کہتے ہیں کہ السلام علیک یا اماں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میری ماں تجھ پر اللہ کی رحمت و برکت ہو، السلام علیکم، سلام کرتے ہیں اپنی ماں کو۔ فتقول ماں کہتی ہے جواب میں وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بچے اے میرے بیٹے تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ فیقول پھر ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں فیقول رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے ماں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تجھ پر نچھاور کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے، جیسا کہ تو نے مجھے بچپن میں پالا ہے، بچپن میں میری خدمت کی ہے، بچپن میں مجھے پوسا ہے۔ فتقول پھر ماں اس کا جواب دیتی ہے رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پہ رحم کرے جیسا کہ میں بڑھاپے کی حالت میں آ گئی تو میری خدمت کرتا ہے۔ دونوں دعا کیسے دے رہی ہیں دیکھو آپس میں، کہ ابو ہریرہ جا کر اپنے ماں سے کہتے ہیں کہ تو نے بچپن میں مجھے پالی، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے۔ ماں کہتی ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں تو میرا سہارا بنا ہے، رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ کی دعا لینا، خدمت لینا۔ گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو ماں باپ سے کچھ اجازت لیں، ان سے پوچھیں۔ جب باہر جاتے ہیں تو ماں باپ سے پوچھیں کہ جب میں بازار جاتا ہوں فلاں جگہ آپ کو کیا ضرورت ہے بتائیے، کیونکہ کئی ماں باپ ضرورتوں کو اپنے دل میں چھپا لیتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ پوچھیں ان کے، جا کر پوچھ کر ان کو لا کر دیں۔ گھر باہر جاتے وقت ان ماں باپ کو دعا دے کر جائیں، ماں باپ کو دعا دے کر جائیں، ماں باپ ان کی دعا لیں، دعا دیں، ان کی دعا لیں۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے دنیا کے اندر ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی دعا کی قبولیت میں کسی کا رکاوٹ نہیں ہے۔ ماں باپ اگر والدین اگر اولاد کے حق میں اگر دعا کر دے تو دعا فوراً اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی، بد دعا کر دے بد دعا بھی چلی جائے گی۔ جی اسی لیے ان چیزوں سے ہمیں اللہ ماں باپ کے ساتھ ہمیں اچھا اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے ایک دن رات میں پانی طلب کی، میری ماں مجھ سے رات میں ایک مرتبہ مجھ سے پانی طلب کی۔ فذهبت میں پانی لے کر گیا، لیجیء بالماء پانی لانے کے لیے میں گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں پانی لانے کے لیے گیا۔ فلما جاء کہتے ہیں کہ جب میں آیا وجدت نائمہ اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ سو گئی، ماں کو میں نے دیکھا کہ وہ سو گئی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پانی کا پیالہ دے کر ماں کے سرانے ٹہر گیا، ماں کے سرانے ٹہر گیا، اس نیت سے کہ اگر وہ نیند سے جاگ جائے اور اگر مجھے نہ پائے تو میں اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ جو پانی طلب کی تھی نیند سے جب جاگ جائے تو میں نیند سے دے دوں، اور میں اس سے اٹھانا بھی ناپسند کیا، میں سرانے ٹہرا رہا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ کی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ پانی طلب کیے تو پھٹ سے جواب دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں پانی اٹھا کر پیو، وہ بھی نہیں پی سکتے آپ، اللہ یہ جواب
کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا گلاس پانی پلا دو، کہتے ہیں کہ وہاں تک نہیں جا سکتا، پانی نہیں دے سکتا، ایسے جواب۔ اور بچپن میں جب وہ پیاس سے اس کا حلق جب سوکھ گیا تھا تو ماں اپنے ہاتھ سے چمچے سے پانی ڈال کر اس کے حلق کو بجھاتی، پیاس کو بجھاتی تھی۔ اسی ماں کو جواب دیتے ہیں کہ وہاں سے اٹھا کر پیو، یہاں سے اٹھا کر پیو۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنے اولاد کا لقمہ کھانے کے لیے ترستے ہیں کہ میرا بیٹا آ کر مجھے پیار سے اگر کھلا دے تو کتنا اچھا ہے۔ بولتے نہیں ہیں، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ بیٹا مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ ویسے اشاروں کا بھی سمجھنا چاہیے۔ خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو ایسے حرکتوں پر کہ بیٹا آ کر مجھے کھلا دے، بیٹا آ کر کھلا دے۔ کم سے کم اتنا تو پوچھ لیں اپنے ماں باپ سے کہ ماں تو کھانا کھائی، کم سے کم یہ تو پوچھ لیں۔ ارے باہر سے جب اولاد گھر میں آتی ہے، بیوی آ کر پوچھتی ہے کہ کتنا کمایا۔ باہر سے جب آتی ہے بیوی پوچھتی ہے کہ تم آج کتنا کمائے، باہر گئے تھے کمائی کے لیے، کتنا کمائے۔ بیٹے آ کر پوچھتے ہیں کہ ابا کیا لے کر آئے، کوئی آ کر پوچھتے ہیں کہ ابا تم کیا لے کر آئے، فلاں لے کر آئے۔ لیکن گھر میں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے، گھر میں داخل ہوتی ہے اولاد، آ کر پوچھتی ہے کہ بیٹا کچھ کھایا، کچھ پیا، صبح سے تم غائب تھے، صبح سے کچھ کھائے پیے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، یہ ماں باپ 9 مہینے اپنے ماں کے اندر رکھتی ہے، ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے 9 مہینے، وہی 9 اولاد اور 10 اولاد، یعنی کہ ایک پیٹ سے 9 اولاد کو جب جنم دیتی ہے تو 9 کو اپنے پیٹ میں ہی رکھے نا، وہ 9 کو جب جنم دیتی ہے ایک ماں، لیکن یہ 9 کے 9 اولاد ایک ماں کو اپنے گھر کے اندر جگہ دینے سے حاصل ہے۔ اللہ، ایک ماں 9 بچوں کی تربیت کرے، 9 بچوں کو پالے، 9 بچوں کو پوسے، 9 ہو، 8 ہو، 10 ہو، 3 ہو، لیکن ان تینوں یا 5 یا 9 سے ایک ماں خالی نہیں جاتی ہے۔ اللہ، ارے کیا جواب دیں گے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اپنی ماں کو اس طریقے سے ترسا کر تڑپا کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ اللہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے کے لیے آتی ہیں، حلیمہ سعدیہ ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، چادر بچھا دیتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے لیے۔ حقیقی ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے، دودھ پلائی ماں ہے۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنی چادر خندق سے نکال کر بچھا دیتے ہیں، اپنی ماں کو لا کر اس چادر پر بٹھا دیتے ہیں۔ رضائی ماں کی یہ خدمت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کیسے کریں؟ اللہ ہمیں اپنے والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیز اس کے اندر بتائی گئی۔ اب آئیے والدین کی نافرمانی جب کرتے ہیں تو اللہ نے کیا وعیدیں سنائی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی نافرمانی پر کیا کیا وعیدیں آئی ہیں دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر والدین کی نافرمانی کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی نہیں کریں، یہ حرام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات اس کے اندر بتائی گئی کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہی 10 کلمات کہ والدین کی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اور والدین کی خدمت کریں۔ اس کے اندر والدین کی نافرمانی اکبر الکبائر، گناہوں میں، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ آئیے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا میں بتاؤں؟ اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ جب کہا کہ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے؟ قال الاشراک باللہ، اکبر الکبائر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو لا کر شریک ٹھہرانا، یہ اکبر الکبائر ہے، پہلا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا بتایا؟ وہ حقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ اکبر الکبائر ہے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وکان متکئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اکبر الکبائر ہے، والدین کی نافرمانی کرنا اکبر الکبائر ہے۔
فجلسا، ٹیک چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. پھر ثم قال، کہا الا وقول الزور، جھوٹ بولنا یہ بھی اکبر الکبائر ہے. وشہادت الزور، جھوٹ بات پر گواہی بننا یہ بھی اکبر الکبائر ہے. فما زال یکررها، بار بار انہی الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے تھے. ٹیک لگائے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، بیٹھ کر بارہا انہی الفاظ کو دہرا رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ کی گواہی دینا، یہ اکبر الکبائر ہے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ قلنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ لیتہ سکت، کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے. یعنی کہ اہمیت پر اتنا زیادہ واضح کیا کہ ہمیں ڈر لگا کہ ہم سے ایسے گناہ سرزد نہ ہو جائے. اللہ کے نبی کاش خاموش ہو جاتے تو بہت اچھا. اکبر الکبائر ہے والدین کی نافرمانی کرنا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا. آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کیا ہے کہ آئیے. من اکبر الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کہ ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دے گا؟ ممکن ہے یہ کہ ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دے یا اسے برا بلا کہے؟ ممکن ہے یہ. تعجب سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قال نعم، ہاں آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. کیسے؟ آئیے. یسب ابا الرجل و یسب ابا، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک آدمی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. جی یہی گالی دینا اپنے والدین کو گالی دینے کے برابر ہے. تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یسب ابا الرجل، لڑائی جھگڑا کرنے والا سامنے مقابل آدمی کے ماں باپ کو گالی بکتا ہے، اس کی ماں کی، اس کی بہن کی گن دیتا ہے اس کے اوپر، اور وہ اس کے اوپر، اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی کے اوپر یہ گالی دینے لگتا ہے. تو معنی میں یہ اپنے والدین کو، وہ اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سامنے والے کو ماں باپ کو اور وہ اس کے ماں باپ کو دینا یہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے کبیرہ گناہ ہے. وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو. اب آئیے، وہ تو گالی ہے، اب لعنتی الفاظ دیکھیے. کبیرہ گناہوں میں سب سے کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے اوپر لعنت بھیجے. آدمی کا اپنے والدین کے اوپر لعنت بھیجے. کیسے؟ یہ بھی ویسے ہی ہے. من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ ایک آدمی جب دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو یہ اس کے والدین کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور وہ اس کے والدین کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. تو سمجھو کہ ایک آدمی اپنے والدین کے اوپر لعنت بھیجنے کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ اکبر الکبائر ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے کبیرہ گناہ ہے. اس چیز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور نافرمانی کی وہ حدیث کہ میں نے کہا کہ 3 چیز جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے نظر کرم نہیں کرے گا، یہ 3 چیزیں ان چیزوں کے اندر آ جاتی ہیں. طبرانی کے اندر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے پر عمل اس کے لیے، اس کا کیا ہوا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. اللہ، اس کا کیا ہوا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا. ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں لا ينفعهم معهم عمل، کہ ان کا عمل انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس میں سے ایک الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والفرار من الضحف، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. یہ 3 ایسے اشخاص ہیں کہ ان کا کیا ہوا عمل ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا ہے. آئیے اس کے اندر نافرمانی کے اندر آخری حدیث کہ آدمی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دینے سے اسے مؤخر کرتا ہے، یعنی کہ اتنا جلدی اسے پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے سنبھلنے کے لیے، توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے. لیکن والدین کی نافرمانی اگر ہوتی ہے تو فوراً گرفت ہو جاتی ہے. حدیث کیا ہے اس کے اندر؟ کل الذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ، کہ ہر گناہ یا گناہ میں سے وہ گناہ جو اگر وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تاخیر کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، مطلب مہلت دیتا ہے اس کو کہ کبھی معاف کر دے، کبھی اسے توبہ کرنے کا موقع دے. قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا. الا عقوق الوالدین، مگر والدین کی نافرمانی. فإن اللہ یجعلہ لصاحبہ فی الحیاۃ قبل الموت، موت سے پہلے اس کی نافرمانی کا اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دے دیتا. اس آدمی کسی بھی شکل میں
والدین کی اگر نافرمانی کرتا ہے تو کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ اسی لیے نافرمانی کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نافرمانی کرنے سے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے وہ باتیں جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے نا، تو صالحین اور دوسرے لوگ والدین کی خدمت میں جو انہوں نے ان کے اقوال جو ہیں وہ دیکھ لیں گے ہم اس کے اندر، جن لوگوں نے کیا کہا ہے والدین کی خدمت میں کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کیسا خدمت کیا جائے، وہ باتیں انہوں نے اس کے اندر بتائی ہیں۔ کیا باتیں ہیں اس کے اندر؟ حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے اندر ما یعدل بر الوالدین شیء من التطوع لا حج ولا جہاد، نفلی حج یا جہاد والدین کی خدمت کے درجے کے برابر یہ بھی نہیں آ سکتی۔ دنیا میں والدین کی خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ تم نفلی حج جو کرتے ہیں یا جہاد پہ جس کا جو مرتبہ، جس کا جو مقام ہے، وہ والدین کی خدمت کے مقام کے قریب تک نہیں آئے گا، پہلی بات یہ۔ اور دوسرا، بقا ایاس بن معاویہ رضی اللہ عنہ، ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے حین ماتت امہ، جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے آ کر پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے تمہاری رونے کی؟ قال کان لی بابان مفتوحان الی الجنہ فاغلق احدہما، میرے لیے جنت میں جانے کے 2 دروازے کھلے تھے میرے لیے، اب تک مجھے جنت میں جانے کے سبب کے جو 2 دروازے تھے وہ کھلے تھے، اس میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا۔ ماں کے انتقال پر میرا ایک دروازہ بند ہو گیا، ابھی تک میرے 2 دروازے جنت کے کھلے ہوئے تھے کہ ان کی خدمت کروں اور میں جنت میں چلا گیا، آج وہ ایک دروازہ میرا مجھ پر بند ہو گیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعض حکماء نے اس کے اندر بتایا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے میں انسان کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ومن لم یدرک ابویہ او احدہما، اور اگر کوئی یعنی کہ اپنی ہدایت سے پہلے ہی اگر والدین اس کے انتقال ہو چکے ہیں، بعد میں اس کی ہدایت ملی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا، پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، دل میں ایک تکلیف اور دل میں ایک رنج و غم محسوس ہوتا ہے اس سے، تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر دن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اس کے لیے ان والدین کے حق میں پڑھتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ افضل انسان ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ افضل انسان ہے، تم اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے ایک صحن میں، ایک پلیٹ میں تم بیٹھ کر اپنے ماں کے ساتھ ایک پلیٹ کے اندر سے کھانا تم کیوں نہیں کھاتے؟ کیا جواب دیتے ہیں علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں کیا بہترین جواب دیا، کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرا ہاتھ بھی جائے اور میرا ماں کا ہاتھ بھی اٹھانے کے لیے روانہ ہے، اور میری نگاہ اس ٹکڑے پر یا اس کھانے پر پڑ جائے جسے میری ماں اٹھاتی ہے اور میرا ہاتھ آگے بڑھ جائے اٹھانے کے لیے، اس بات پہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری والدین کے ساتھ نافرمانی ہو جائے، اس وجہ سے میں ایک پلیٹ میں ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، ایک ہی وہاں سے اٹھانے کے لیے کہ میری نگاہ اگر اس پہ چلا جائے اور میری طبیعت کرے اس چیز کو میں اٹھا لوں اور میرا ہاتھ آگے بڑھ جائے تو میری والدہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں ایک پلیٹ میں کھانا، یہاں تک احتیاط کرتے تھے، یہاں تک احتیاط ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ اللہ۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے ان سے کہ ان تبذل لہما ما ملکت، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ان پر تم خرچ کرو، والدین کی اگر تم نیکی ہی چاہتے ہو تو تم خرچ کرو اپنے والدین پر، جو تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس دولت ہے، خرچ کرو۔ وَتُطِيعْهُمَا فِي مَا أَمْرَكَ، جو بھی حکم دیتی ہیں تم اس میں ان کی اطاعت کرو اور ان کا کہا مانو، مَا لَمْ يَكُنْ فِي مَعْصِيَةٍ، جس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ پھر کہا گیا کہ پوچھا گیا ان سے والدین کی نافرمانی کیا ہے، حسن سے پوچھا گیا کہ والدین کی نافرمانی، کہا ان تہجرہما و تحرمہما،
کہ تم ان دونوں کو چھوڑ دیں اور ان دونوں کو محروم کر دیں، بڑھاپے کی حالت میں چھوڑ دیں، ان کی ضروریات سے انہیں محروم کر دیں، یہ نافرمانی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری نگاہ تمہارے والد کے اوپر اگر پڑ جاتی ہے تو شفقت اور محبت کی نگاہ سے تم دیکھو اپنے والد کو، اس کے اندر بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ ہماری نگاہ اگر وہ اپنے والدین پر پڑ جائے، ایک محبت اور ایک شفقت کی نگاہ سے اگر دیکھ لیں تو سمجھو کہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے اجر رکھا گیا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں، ایک آدمی آ کر پوچھا ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے، تو امام ذہبی کہتے ہیں تم دور کیوں جاتے ہو، تم دور کیوں اتنا بھاگ کر جاتے ہو، جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے، تم جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت تمہیں مل جائے گی۔ یہ کہہ کر امام ذہبی اس شخص کو بھیج دیتے ہیں وہاں سے۔ اور ایک صحابی اس کے اندر آ کر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ البر شیء، کہ نیکی دو چیزوں میں رکھی گئی ہے، والدین کے اندر نیکی دو چیزوں کے اندر ہے۔ کیا کہا عبداللہ بن عمر نے؟ وجہ طلیق و کلام لین۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ہسمکھ چہرہ، خوش مزاجی چہرے سے جا کر ملو، نیکی ہے۔ وہ کلام لین، بات کرو تو نرمی کے ساتھ اور نیچی آواز سے بات کرو، اس کے اندر نیکی چاہتے ہو نرمی سے بات کرو، نیکی چاہتے ہو ہسمکھ چہرے سے اپنے والدین کا سامنا کرو، اس کے اندر تمہارے لیے نیکی رکھی گئی ہے۔ پھر اس کے اندر بتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر ایک شخص کو دیکھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھے ہیں کہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ فقال عبداللہ بن عمر نے اس شخص سے کہا اترانی اجازتھا، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم اپنی ماں کی پوری خدمت کر لی ہے؟ اس عبداللہ بن عمر اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم اپنی ماں کو کندھے پر اٹھائے طواف کرا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہاری ماں کی خدمت خلاص ختم ہو گئی؟ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، یہاں دیکھیے، وَلَا بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ مِّن طَلْقَاتِهَا لَا بُدَّ۔ تم اپنی ماں کے پیٹ میں جب تھے تو اس کے اندر تم جب کروٹیں لے رہے تھے نا، اس وقت جو تکلیف ہوئی ماں کو، جو برداشت کی ہے، اس کروٹوں پہ جو تکلیف ہوئی ہے نا، اس کے برابر بھی تم حق ادا نہیں کیے ہو، اس کے برابر بھی تم حق ادا نہیں کیے ہو، تم ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ لیکن قد احسنتا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک، لیکن قد احسنتا، تم اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہو، یہ تمہاری ماں کی خدمت میں تم نے اچھا کام کیا ہے، لیکن تم ان کے ساتھ خدمت میں لگے رہو، تھوڑی خدمت زیادہ اجر کا بدلہ تمہارے لیے بن جائے گی۔ یہ چیز انہوں نے یہاں بتائی ہے۔ آئیے آخری کچھ کلمات ہیں، اس کو میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ اپنے والدین کے ساتھ جب چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے معاملات، ان چھوٹے چھوٹے معاملات کا ہم کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ پہلی چیز، خاطب والدے کا بِأَدَبٍ، اپنے والد سے جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو ادب کے ساتھ تم ملاقات کرو، ادب کے ساتھ آمنا سامنا کرو۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے والدین کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہو، جس کے اندر اللہ کی معصیت نہ ہو، ہمیشہ اطاعت کرتے رہو، دوسری چیز۔ تیسری چیز، اپنے والدین کے ساتھ تم اپنے نرم مزاجی کو، نرم پہلو کو تم جھکا دو، وَلَا تَعْبَسْ فِي وَجْهِهِ، اور اپنے چہرے پر بیزارگی کے جو شکن جاتے ہیں، عبس کہتے ہیں کہ چہرے پر بیزارگی کے جو یہاں اس طریقے سے پیشانی کے جو مڑ جاتے ہیں، بیزارگی سے جو جھڑیاں آتی ہیں چہرے پر، اس کو عبس کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت میں ولا تعبس، تمہارے چہرے پر وہ بیزارگی کے اثرات بھی تمہارے چہرے پر نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک بتایا گیا۔ ولا تحق النظر الیہما غاضبا، اور تم اپنے نظر کو کبھی بھی اپنے والدین کی طرف غصے کی نظر کو کبھی بھی اپنے والدین کی طرف مت کرو، نظر نیچے رکھو، اور نظر کے اندر تمہاری شرافت اور نظر کے اندر تمہاری نرمی ہونی چاہیے، کبھی غصے کی اور کبھی کراہیت کی نظر سے اپنے والدین کو نہ دیکھیں۔ اپنے والدین کی عزت میں، اپنے والدین کی اکرام میں تم ہمیشہ لگے رہو، کبھی ان سے تم ناراضگی کا سبب مت بنو۔
اور تم ایسا کام کرو جس سے تمہارے والدین خوش ہو جائے، اور تم ایسا کام کرو جس سے تمہارے والدین تمہارے اوپر یعنی شفقت کی نگاہ تم پر ڈال دیں اس طریقے سے، اور تم ان چیزوں سے پرہیز کرو جس سے تمہارے والدین ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب تمہارے والدین تمہیں پکاریں تو جلدی کے ساتھ تم جواب دو، اور جب ان کے قریب جاتے ہیں تو ہنسمکھ چہرے کے ساتھ جاؤ اور کہو کہ اے والدین میں تمہارے خدمت میں حاضر ہوں، یہ کہتے ہوئے جلدی کے ساتھ تم وہاں چلے جاؤ۔ اور اسی طریقے سے تمہارے والدین کے اگر کوئی دوست گھر میں آتے ہیں تو ان کی تم تکریم کرو، اور والدین کو ان کے دوستوں کے سامنے اور عزت دے کر انہیں ان کا اچھا احترام کرو، تاکہ دوستوں پر تمہارا کوئی غلط اثر نہ پڑے کہ والدین کو کس طریقے سے یہاں بے عزتی کی جاتی ہے، یہ اس کے اندر نہ کرے۔ اور اگر والدین کے تمہارے دشمن قریب آ جاتے ہیں تو والدین کے دشمن سے تم ہاں میں ہاں ملا کر اپنے والدین کو ناراض مت کرو، اپنے والدین کو تکلیف دینے کا سبب تم مت بنو، یہ چیز اس کے اندر انہوں نے یہاں بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا جائے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ جھگڑا مت کرو اور ان کے ساتھ غلطی مت کرو، کیونکہ یہ دونوں تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے تم اپنے والدین کے سامنے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، اور جب بات کرتے ہیں تو نیچی آواز سے بات کرو، اور تم اپنے والدین کو ان کے دوستوں کے سامنے بے زرگی کے الفاظ سے بات کر کر ان کو تم یعنی کہ ان کی عزت کو پامال مت کرو، یہ چیز کے اندر بتائی گئی۔ گھر میں جب رہتے ہیں تو والدہ کی خدمت کرو، والدہ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، اور جب بھی وہ تمہیں کسی کام کے اندر پکارتے ہیں تو کبھی دیری مت کرو، آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تم ان کا والدہ کا گھر کے اندر ہاتھ بٹائیں اور ان کی خدمت کریں۔ جب تم سفر پر نکلتے ہیں تو اپنے والدین کی اجازت لو، اور اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو تم ناراض مت ہونا، ان کے منع کرنے میں کوئی حکمت پوشیدہ رہتی ہے، اور کوئی عذر ہے تو عذر، اگر کوئی ضروری جانا ہے تو عذر ان کے سامنے پیش کریں، لیکن دباؤ اپنے والدین پر دباؤ اس چیز پر نہ ڈالیں۔ اور جب بیٹھتے ہیں والد ٹھہرے ہیں تم بھی ٹھہرے ہیں تو تم اپنے والد سے پہلے مت بیٹھو، اور اگر دونوں بیٹھے ہیں تو اپنے پیر والد کی طرف پھیلا کر مت بیٹھو۔ دسترخوان پر جب بیٹھے ہیں کھانے کے لیے تو اپنے والد سے پہلے اپنے والدین سے پہلے تم اپنے کھانا مت شروع کرو، پہلے والدین کو ڈالو، والدین کو کھلاؤ، پھر اس کے بعد تم اپنا کھانا شروع کرو۔ اس طریقے سے کبھی اپنے والدین کے سامنے جھوٹ مت بولو، کوئی بھی چھوٹا سا ہو بڑا سا ہو، اپنے والدین کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے تمہارے والدین کے اوپر ملامت ہو، ویسا کام مت کرو جس سے تمہارے والدین کی ملامت ہو۔ اور یہاں زبردست بات انہوں نے یہ بتائی کہ اپنی بیوی کے مرتبے کو مت بڑھاؤ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے مرتبے کو اپنے والد کے سامنے مت بڑھاؤ، ان کو ان کی جگہ پر رکھو، اور والدین کو مقام ان کی جگہ پر رکھیں۔ اور اگر دونوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، ساس بہو کے درمیان اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو تم نے حکمت استعمال کرو اور اپنی بیوی کو سمجھاؤ، حکمت استعمال کرو اور اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اور والدہ کے اوپر نہ اف تک کہیں اور نہ انہیں کوئی ڈانٹے۔ یہاں تک بتایا گیا حدیث میں وَإِن ظَلَمَا کہ اگر یہ تم پر ظلم بھی کرتے ہیں تو ظلم کو برداشت کر لو، مگر خلاف میں کوئی بات ان کے حق میں مت کرو۔ یہاں تک یہ بات انہوں نے بتائی۔ نان نفقے کا مسئلہ جب آتا ہے تو کبھی بخیلی مت کرو، خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے کبھی بخیلی مت کرو، اور ان کو یعنی کہ وہ کام مت کرو بخیلی پن میں کہ تمہارے والدین پر ایک عار کا سبب بن جائے، ایسا کام کبھی مت کرو۔ اور اگر کوئی چیز ہے تو اپنے والدین سے چھپا کر مت رکھو، کیونکہ چھپا کر رکھنے میں اس کے اندر ہمارے لیے کوئی نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز لاتے ہیں باہر سے، والدین کو دکھائیں کہ ہم نے یہ چیز لائی، ہم نے یہ چیز لائی، والدین خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اپنے والدین سے نہیں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی گفٹ اور کوئی بھی ہدیے لاتے ہیں تو اپنے والدین کو سب سے پہلے لا کر اس میں دکھانا چاہیے۔ آئیے آخری بات اس کے اندر کیا ہے، احق الناس بالاکرام امک ثم ابوک، لوگوں میں سب سے زیادہ اکرام، تکریم، احترام سب سے زیادہ لوگوں میں اپنی ماں اور اپنے باپ، ان کے بعد ہی سب کی عزت، پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت و شرافت اس کے اندر ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وَاعْلَمْ جان لو کہ ان الجنت تحت اقدام الوالدین، کہ جنت والدین کے خدمت کے اندر ہے، والدین کے قدموں کے نیچے، مطلب والدین کی خدمت میں ہماری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور والدین کے اوپر ہمیں کبھی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی معاملے کے اندر ہمیں ہمیشہ یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کر کے ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، ہمیشہ انہیں خوش رکھیں۔ کیوں؟
حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم اپنے والدین کو خوش رکھتے ہیں، پیچھے آنے والی اولاد بڑھاپے میں ہمیں خوش رکھتے، ہمیں خوش رکھتے. واٹس ایپ وغیرہ میں ویڈیوز آتے ہیں والدین کے تعلق سے، دیکھتے ہیں نا کہ ایک بچہ ایک بڑا گھر بنایا ہے. ایک بچے نے، ایک عربی ویڈیو آئی ہے کہ ایک بچے نے ایک بڑا گھر بنایا، اس کے بازو میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا. باپ آ کر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. بچہ بتانے لگتا ہے ارے اتنا بڑا گھر، کہہ رہا ہے کہ یہ سارا گھر، اتنا بڑا گھر یہ میں اپنے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا. بازو میں ایک چھوٹا سا ایسا دائرہ بنا کر ایک چھوٹا سا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے. بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے یہ چھوٹا، یہ تمہارا کمرہ ہے. باپ تعجب کیا، یہ اتنا چھوٹا سا کمرہ؟ کہا کہ ہاں، تم اپنے میرے دادا کے لیے جو چھوٹا کمرہ رکھے ہو نا، وہ بھی تو تمہارے باپ کے. تم اپنے باپ کے لیے جب اتنا چھوٹا کمرہ بنائے ہیں تو میں تمہارے لیے اتنا سا چھوٹا کمرہ بنایا. دیکھیے، باپ جو اپنے بیٹا جو اپنے باپ پہ جو کرتا ہے وہی اثر اس کی اولاد پہ کرتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کو جب ڈانٹتے ہوئے یا ان کو کوستے ہوئے ہماری اولاد اگر دیکھے تو برابر وہ اولاد ہمیں کوسے گی، ہمیں ڈانٹے گی. کیونکہ ہم جب ڈانٹتے تو یہ ہمیں دیکھتی ہیں. اور اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا معاملہ پیش آتے ہیں، اولاد اگر ہماری دیکھتی ہے تو ان کے دل و دماغ میں وہی بیٹھتا ہے کہ یہ ہمارے دادا کے ساتھ ایسا کرتے تھے، چلو میں بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کروں. اتنی اہمیت اسی لیے بتایا نا کہ ہم جو کرتے ہیں تو پیچھے آنے والی ہمارے ساتھ وہ چیز ہمارے ساتھ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جب تک زندہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندہ قائم و دائم رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے جو ہماری کوتاہی میں، انجانے جانے میں، والدین کی خدمت میں ہمیں جن سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر لے. اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ معافی مانگ لیں. ہمیشہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں ان چیزوں سے باز رکھے جن سے ہمارے والدین کو تکلیف ہوتی ہے یا ہمارے والدین ناراض ہوتے ہیں. ان چیزوں سے، ان امور سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور جب تک زندہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندہ قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دعا کی درخواست ہے کہ جناب عبد المحسن کے چچا زاد بھائی کا آج انتقال ہو گیا، دعائیں مغفرت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند رکھے، اور اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اور ان کے سوالات میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اور پل پل پر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عنایت اور اپنی مغفرت اور اپنے دامن عفو میں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ دے. آمین یا رب العالمین.